محترم دینی بھائیوں اور دوستوں، آج کی یہ مجلس جو عصر کی نماز کے بعد سے جاری تھی، الحمدللہ بالکل اپنے اختتام کو پہنچنے والی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ اللہ رب العالمین کی رحمتوں کا اور برکتوں کا بھی مہینہ ہے۔ اس مہینے کو اللہ رب العالمین نے جہاں روزہ، تلاوت قرآن، تسبیحات اور تحلیلات، ذکر و اذکار، صدقہ اور خیرات اور دیگر تمام نفلی عبادات کے لیے مقرر فرمایا ہے، اور اس میں ہمیں اور آپ کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے اس مہینے کو اپنی رحمت کے لیے اور اپنی برکت کے لیے بھی خاص فرمایا۔ تو اس مہینے میں ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اللہ کی رحمت کو بھی تلاش کریں، اللہ رب العالمین کی برکت کو بھی تلاش کریں، اور اللہ کی وہ رحمت جو سورہ فاتحہ کے الرحمن سے، بسم اللہ کے الرحمن سے اللہ رب العالمین شروع کرتا ہے، اور قرآن مجید کے والناس پہ اللہ رب العالمین اس کا خاتمہ کرتا۔ قرآن کی کوئی ایسی صورت نہیں ہے جس میں اللہ رب العالمین نے اپنی رحمتوں کا تذکرہ نہ کیا ہو۔ یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کو بنایا اور اپنے عرش پر مستوی ہو گیا، تو اللہ رب العالمین نے اپنے عرش کے اوپر ایک جملہ لکھ دیا کہ اللہ رب العالمین کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ اللہ رب العالمین نے لکھا کہ ان رحمتی سبقت غضبی، یہ اللہ کے عرش پر لکھا ہوا تا ابد کے لیے اللہ رب العالمین نے اسے عرش پر لکھ دیا کہ ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میرے غضب پر غالب ہے۔ گویا کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے، دنیا کی زندگی کے اندر کوئی چوک ہوتی ہے، ہمارے اور آپ کے قدم پھسل جاتے ہیں، ہماری اور آپ کی زبان سے کوئی لغزش ہو جاتی ہے، زندگی کے اندر ہم کسی ایسی موڑ پر پہنچ جاتے ہیں جہاں ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ اس کائنات کا مالک ہمیں پکڑ سکتا ہے، ہمارا مواخذہ کر سکتا ہے۔ ایسے وقت میں اللہ رب العالمین کی پکڑ آ سکتی ہے، اللہ کی گرفت آ سکتی ہے، تو اس موقع پر ایک مومن بندے کو اللہ رب العالمین کی رحمتوں کو یاد کرنا چاہیے، اور اس رحمت کو یاد کرنا چاہیے جس کے بارے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ کی رحمت کی 100 قسمیں، اور دنیا کے اندر جو ہم اور آپ رحمت کے مناظر دیکھ رہے ہیں، ایک ماں اپنے بچے پر رحم کر رہی ہے، ایک پرندہ اپنے بچے کے اوپر رحم کر رہا ہے، ایک جانور اپنے بچے کے اوپر رحم کر رہا ہے، اسے اپنے آغوش رحمت میں لے رہا ہے، تو یہ اللہ رب العالمین کے 100 حصے میں سے صرف ایک حصہ ہے، 99 حصہ، 99 حصہ اللہ کی رحمت کا اللہ رب العالمین نے اپنے پاس بیلنس کر رکھا ہے اپنے بندوں کے لیے قیامت کے دن۔ قیامت کے دن یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہمارے اور آپ کے لیے، مسلمان بندوں کے لیے، گنہگار بندوں کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے عام ہوگی اور شامل ہوگی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ غزوے میں تھے، ایک لوڈی آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس غزوے کے اندر ایک بچہ ہے جو کسی سے بچھڑ گیا ہے، اس لوڈی نے پکڑ کر کے اس بچے کو اپنے سینے سے لگا لیا، اپنے گلے سے لگا لیا، جیسے ایک ماں اپنے بچھڑے ہوئے بچے سے چمٹ جاتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، کہا بتاؤ یہ عورت جس نے اس معصوم بچے کو اپنے سینے سے، اپنے گود سے چمٹا لیا ہے، کیا کبھی یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں جلتا ہوا دیکھ سکتی ہے؟
یا یہ عورت جو اپنے بچے کو اپنے گود میں لے کر کے سینے سے چمٹائے ہوئے ہے، ممتا کا اظہار کر رہی ہے، رحمت نچھاور کر رہی ہے، یہ اپنے بچے کو دیکھ سکتی ہے کہ اس کے سامنے آگ میں گر جائے؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ یہ تو ممکن نہیں ہے، وہ تو دوسرے کے ہاتھ سے چھین کر کے اس بچے کو اپنے گود میں لے کر کے اپنی رحمت اور اپنی ممتا لٹا رہی ہے، تو یہ اپنے بچے کو آگ میں گرتا ہوا، آگ میں جلتا ہوا، آگ کے اندر عذاب پاتا ہوا کیسے دیکھ سکتی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا للہ ارحم بعبادہ من ہذہ بہذا، کہا کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے اوپر اس ماں سے کہیں زیادہ رحمت کرنے والا ہے جتنا یہ اپنے بچے کے اوپر رحم کر رہی۔ تو اللہ رب العالمین کی رحمت بہت وسیع ہے، اللہ کی رحمت بہت کشادہ ہے، اور اللہ رب العالمین کی رحمت اس دنیا کے اندر ہمارے اور آپ کے لیے عام ہے۔ یہ جو مواسم خیرات ہیں، نیکیوں کے موسم ہیں، اور اللہ رب العالمین نے رمضان کی شکل میں، روزے کی شکل میں، ابھی آج سے شب قدر شروع ہو رہی ہے، اس کی شکل میں اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو یہ موقع عطا فرمایا ہے۔ آپ دیکھیے کتنی رحمتیں اللہ رب العالمین کی ہمارے اور آپ کے سماج میں، ہمارے اور آپ کے معاشرے میں، ہمارے اور آپ کے گھروں میں رمضان المبارک کے اس موقع پر اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہو رہی ہیں۔ دنیا کے وہ کون سے فروٹ ہیں جو دنیا کے کسی گوشے میں پیدا ہوتے ہیں؟ کھیتی کون کرتا ہے؟ بیج کون ڈالتا ہے؟ کھاد کون لگاتا ہے؟ کاٹتا کون ہے؟ بیچتا کون ہے؟ کون سے کولڈ سٹور کے اندر وہ ریفریج کیا ہوا رکھا رہتا ہے، اور کیسے وہ مارکیٹوں میں اللہ رب العالمین کے حکم سے ہمارے اور آپ کے دروازوں تک رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے اندر اچھے اور خوبصورت پھلوں کی شکل میں ہمارے اور آپ کے گلی اور محلوں میں پہنچتا ہے۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے، کتنی نعمتیں ہمارے دسترخوان پر ہیں، کتنی نعمتیں ہمارے گھروں میں ہمارے اولاد کی شکل میں ہیں، کتنی نعمتیں روپے پیسے اور دولت کی شکل میں ہیں، کتنی نعمتیں اس دنیا کے اندر صحت اور عافیت کی شکل میں ہیں، ہمارے بدن کے ایک ایک حصے میں اور ایک ایک جوڑ میں، ایک ایک پور میں اللہ رب العالمین کی رحمت ہے۔ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو اللہ کی رحمت ہے، کھڑے ہوئے ہیں تو اللہ رب العالمین کی رحمت ہے، روزہ پورا کر رہے ہیں تو اللہ کی رحمت ہے، ابھی افطار کے دسترخوان پر جائیں گے تو اللہ کی رحمت ہے۔ کتنی رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے، چاروں طرف سے رحمتوں کی برکھا ہے، رحمتوں کی بارش ہے۔ لینے والا چاہیے، ان رحمتوں کو حاصل کرنے والا چاہیے، اپنے دامن میں ان رحمتوں کو سمیٹنے والا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے تو اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں قرآن کو نازل کیا، جس کا ایک ایک حرف ہمارے اور آپ کے لیے رحمت۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہدن، قرآن کی آیتیں ہدایت کے لیے، وہ شفا، ایک ایک آیت ہماری اور آپ کی بیماریوں کے لیے شفا کا ذریعہ، ورحمت للمؤمنین، اور مومنوں کے لیے اس کی ایک ایک آیت رحمت ہے۔ قرآن آدمی پڑھتا ہے تو اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اور ان تمام صحابہ کرام کا واقعہ آپ سنتے ہوں گے کہ جب وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے تو بغل میں گھوڑے جو جانور بدھے ہوئے تھے وہ اچانک بھٹکنے لگے، حیران ہونے لگے، تو ان کو تعجب ہوا، اوپر دیکھا تو دیکھ رہے ہیں کہ ایک بادل آسمان سے اترتے ہوئے نیچے ان کے گھر کے قریب آ رہا ہے، تو ڈر گئے، ان کو خوف محسوس ہوا، جا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فجر کی نماز میں شکایت کی، اپنا ماجرا بیان کیا، کہا اللہ کے نبی قرآن پڑھ رہا تھا، سورہ کہف کی آیتیں پڑھ رہا تھا، دیکھا گھوڑا بھٹکنے لگا، اوپر دیکھا تو آسمان کا ایک ٹکڑا نیچے اتر کر کے گھر کے اوپر ٹھہرا ہوا ہے۔ تو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلک السکینۃ تنزلت للقرآن، کہا کہ یہ سکون اور رحمت کی بدلیاں تھی جو آسمان سے قرآن پڑھنے کی وجہ سے، قرآن کے تلاوت کی وجہ سے تمہارے گھر کے اوپر آ کر کے ٹھہر گئی تھی، اور اگر تم قرآن پڑھتے رہتے، بند نہ کرتے، تو یہ بدلیاں نیچے اترتی، لوگ آ کر کے دیکھتے کہ اللہ کی رحمت کیسے اتر رہی ہے۔ قرآن پڑھنے کی وجہ سے، قرآن کی تلاوت کی وجہ سے، اور اس ماہ مبارک میں قرآن سے جڑنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو کتنی رحمتوں سے مالا مال کرتا ہے، ہم اور آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم
ہم اور آپ اس ماہ مبارک میں اللہ رب العالمین کے لیے تمام نیکیاں کریں، تمام طرح کی عبادتیں کریں اور اللہ کی رحمت کو بھی تلاش کریں، ان اسباب کو کرنے اور بجا لانے کی سعادت حاصل کرنے کی کوشش کریں جو اللہ کی رحمت سے قریب کرنے والے۔ ہمارا ایمان مضبوط ہو، ہمارا توکل مضبوط ہو، ہماری تقوی مضبوط ہو، نمازوں کے اندر ہم پورے ہو جائیں اور کھڑے ہو جائیں اور زندگی کے اندر وہ نیکیاں انجام دیں جو نیکیاں ہمیں اور آپ کو اللہ کی رحمت سے قریب کر لیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستو، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں اور آج کے اس دن کے اس آخری پہر میں اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما دے، اپنی برکتوں سے مالا مال فرما دے، ہماری عبادتوں کو، ہمارے روزوں کو اللہ رب العالمین قبول فرما لے، اور جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں اللہ رب العالمین آخرت کے لیے اسے ذخیرہ بنا دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دنیا کے اندر بھی بھلائیاں عطا فرما، آخرت کے اندر بھی بھلائیاں عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اللہ رب العالمین تمام روزے داروں کے روزے کو قبول فرما لے۔ اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ رب العالمین عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین دنیا کے کونے میں رہنے والے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، ہماری عبادت گاہوں کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین ہمارے معصوم بچوں کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین جب تک زندہ رکھ ایمان کے اوپر قائم اور دائم فرما، خاتمہ ہو اسی ایمان پر ہو، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔